تشریح اور تفصیل اپنے علم کی وسعت کے لحاظ سے بیان کر دی. اب تھوڑی سی گفتگو عبادت کی اقسام پر کرنا چاہتا ہوں. عبادت کی تین قسمیں ہیں. قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت. اس عبادت کا تعلق انسان کی زبان سے اس کو قولی عبادت کہتے ہیں، لسانی عبادت. جیسے دعا کرنا، پکارنا، تلبیہ پڑھنا، اللہ کے نام کے وظیفے پڑھنا، اس کا ذکر کرنا. اور جس عبادت کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہو، جسم کے ساتھ، اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں. جیسے نماز میں ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تحیات میں بیٹھنا، طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، حجر اسود کو چومنا، ملتزم کے ساتھ چمٹنا، یہ بدنی عبادتیں کہلاتی ہیں. اور اس عبادت کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ، جیسے زکوٰۃ دینا، فطرانہ ادا کرنا، عشر نکالنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، نظر دینا، نیاز دینا، منت ماننا، چڑھاوا چڑھانا. اس کو مالی عبادت کہتے ہیں. عبادت ان تین قسموں میں بند ہے. یا عبادت ہوگی قولی، یا عبادت ہوگی بدنی، یا عبادت ہوگی مالی. یہ تینوں قسم کی عبادتیں اللہ ہی کے لیے کرنی ہیں. چنانچہ معراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہی تین تحفے پیش کیے تھے: التحیات للہ والصلوات والطیبات. قولی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اور بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، والطیبات، اور مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں. قرآن پاک نے سورۃ انعام کے آخری رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اعلان کروایا: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اس کی تشریح کرنے سے پہلے ایک تیسرا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں.
آخری 10 صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورۃ الکوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کی 3 آیتیں. پہلی آیت میں کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، جس کا احاطہ نہ ہو سکے. ہر قسم کی بھلائی کثرت کے ساتھ ہم نے عطا کی آپ کو. فصل لربک وانحر، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. وانحر، اور قربانی کیجیے اپنے. ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہوگا. سورۃ کوثر میں 2 کام اللہ نے کرنے اور 2 کام کرنے کا مطالبہ نبی پاک سے ہوا ہے. میرے پیغمبر 2 کام کیوں کر؟ فصل لربک وانحر، ایک تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، اور دوسرا قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے. تو جب آپ یہ 2 کام کریں گے تو پھر 2 کام میں کروں گا. انا اعطیناک الکوثر، ایک ان شانئک هو الابتر. اور سورۃ انعام کے آخری رکوع میں کہا ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا للہ کے لیے. تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں گے. یہ توجہ میں آپ کو بار بار اس لیے دلوا دیتا ہوں کہ اس طرح بعض دن میں انشاءاللہ جم جائے گی انشاءاللہ. یہ جو نماز ہے ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، ان 3 قسم کی عبادتوں میں سے نماز کے اندر کتنی عبادتیں پائی جاتی ہیں؟ 2. کتنی؟ بدنی 1 اور قولی، یعنی بدن بھی استعمال ہوا، ہاتھ باندھے، رکوع کیا، سجدہ کیا، تحیات میں بیٹھے، اور اس میں ذکر ہوا، پکار ہوئی، دعا مانگی گئی. 2 قسم کی عبادتیں ہیں نماز میں، قولی اور بدنی. اور قربانی جو ہے اس میں کون سی عبادت پائی گئی؟ مالی. آپ نے جانور خریدنا، بکرا، چھترا، گائے، اونٹ، جس کو آپ نے بطور قربانی اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے. نماز میں 2 قسم کی عبادتیں، قولی، بدنی. قربانی میں 1 قسم کی عبادت، مالی. یہ چیز ذہن میں رکھ کے اب سورۃ کوثر کو پڑھیے. فصل لربک، بس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. تو نماز بھی کسی اور کے لیے ہوتی ہے. تو یہ اتنی تاکیدی بات آپ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. نماز بھی کبھی کسی نے کسی اور کے لیے پڑھی. تو نماز میں 2 قسم کی باتیں، قولی، بدنی. اور قربانی کیجیے اپنے رب کے نام کے لیے، اس میں عبادت ہے مالی. گویا کہ اللہ سورۃ کوثر کی 2 آیت میں آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ قولی، بدنی اور مالی تینوں قسم کی عبادت کیجیے تو اپنے رب کے لیے. اسی کو التحیات میں بیان کیا، اسی کو انا صلاتی و نسکی میں بیان کیا، اور اسی کو فصل لربک وانحر میں بیان